छोटी सी दास्तान इस बार Redmi Note 10 Pro के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से ये कैमरा है ना चल रहा है और इसके ऊपर बन रहा है। आपके पास एक लेंथी रिव्यू लाए हैं जिसके अंदर हमने रिग्रेस टेस्टिंग की है इसके ऊपर, और फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरह से रहती है दूसरे मोबाइल के हिसाब से। So let's begin the show. बात ये है कि एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये इस वीडियो मैंने किसी से स्पॉन्सरशिप के ऊपर नहीं काम किया, ना कंपनी से ना इंडिविजुअल से, और दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से देखी गई है और इसके अंदर जो भी डिटेल्स होंगी वीडियो के अंदर वो पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से ही है। अब फीचर्स के ऊपर बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले और सबसे मोस्ट वांटेड इंफॉर्मेशन जो फीचर्स में चाहिए होती है वो कलर्स होते हैं। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 3 कलर्स आए हैं, 3। उसके अंदर से एक ग्रे है जिसको ऑनिक्स कहते हैं, एक पेबल है जो कि वाइट कहलाता है, और एक ब्लैक है जिसको ग्रीन के अंदर ही कंसिडरेशन में लाते हैं। तो ये 3 पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कलर्स आए हैं। मोस्टली इसका जो लुक होता है, और जो ये फोन मैंने लिया था वो तकरीबन ग्रे के अंदर लिया था। इसकी बॉडी भी आउटस्टैंडिंग है और दूसरी चीजों के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड फीचर्स का जाता है, इसके अंदर जो चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन 732G जो कि बहुत बेहतरीन है इस रेंज के अंदर। प्लस इसके अंदर फर्दर 2 वेरिएंट्स आ जाते हैं। एक वेरिएंट है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जिसके 128 और 6 GB रैम के साथ, और एक है 128 और 8 GB रैम के साथ। स्पीड का डिफरेंस रैम के ऊपर जरूर फर्क पड़ता है, तो वो आपके ऊपर सिलेक्शन है। जो मेरे पास है वो तकरीबन 6 GB रैम है, तो इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने लिया था। अब आते हैं इसके फर्दर स्क्रीन और कैमरास के ऊपर। सबसे पहले स्क्रीन की बात करते हैं। अगर आप गेमर्स हैं, इसकी स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है वो तकरीबन 120 हर्ट्ज है, बेहतरीन है। अगर आप गेम खेलते हैं तो इसके अंदर स्क्रीन की तबाही बिचा देता है कि आपको एक बहुत अच्छा रेजोल्यूशन दे देता है। प्लस अब कैमरा के ऊपर बात करते हैं कि कैमरा इसके अंदर कितने हैं। इसके अंदर 4 कैमराज हैं। अगर आप देखें तो इसके अंदर 4 कैमराज होते हैं बैक साइड में। एक कैमरा 108 मेगापिक्सल का है जो आपको वाइड एंगल देता है, 8 मेगापिक्सल का है जो आपको अल्ट्रा वाइड देता है, और एक 5 मेगापिक्सल का है जो सुपर मैक्रो लेवल के ऊपर जाके देता है। फिर उसके बाद एक 2 मेगापिक्सल का है जो कि इन डेप्थ कैमरा के ऊपर देता है। इसके अंदर 4K रिकॉर्डिंग की भी कैपेबिलिटीज है, उसके ऊपर भी हम लोग है ना आगे सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ है और क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। फिर स्पीकर्स के ऊपर आते हैं। स्पीकर्स इसके अंदर 2 दिए गए हैं, एक टॉप पे और एक बॉटम पे। अगर आपको गेम खेलना हो तो आपको दोनों साइड से है ना स्पीकर्स की आवाज़ आएगी और आपको एक बेहतर क्वालिटी दे सकता है। चाहे आप लिसनिंग कर रहे हो, चाहे आप गेमिंग खेल रहे हो, चाहे आप यूट्यूब देख रहे हो या कोई और चीज़ कर रहे हो, तो आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इस मोबाइल Redmi Note 10 के अंदर और Redmi की मोस्टली जो सीरीज आ रही है उसके अंदर IR ब्लास्टर अब कॉमन कर गया है। IR ब्लास्टर बेसिकली क्या करता है, जब आपके पास कोई घर के अंदर AC हो या टीवी हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो और आपको है ना मोबाइल से कंट्रोल करना हो, तो उसके अंदर वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इस तरह से और भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप है ना उससे खेल सकते हैं, तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। फिर आते हैं चार्जिंग के ऊपर। चार्जिंग की इसका जरा यूनिक फीचर मुझे ये पता लगा है कि मैंने इसको 3 चीज़ों पे टेस्ट किया था। एक रेगुलर चार्जिंग के ऊपर, एक फास्ट चार्जिंग के ऊपर और एक अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के ऊपर। रेगुलर चार्जिंग के ऊपर जो इसका थंडरबोल्ट बनता है वो आपको रेगुलर नजर आता है। जब आप फास्ट चार्जर लगाते हैं तो वो 2 हो जाते हैं, और जब आप सुपर फास्ट चार्जर लगाते हैं तो उसका थंडरबोल्ट का निशान थोड़ा सा और फर्दर चेंज हो जाता है। तो वो आपको इंडिकेट करता है कि आपने कौन सा चार्जर लगाया हुआ है। ये जरा एक यूनिक चीज मुझे लगी है, शायद मेरे सेट में है या बाकी और जामी और के सेट में भी होगा, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है। अगर आपके पास इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। एक अपडेट न्यूज भी दे दूं जो कि मैं मार्केट के अंदर सुन भी रहा था और पढ़ भी रहा था। एक तो ये कि ये मोबाइल का चिपसेट और मदरबोर्ड शायद शॉर्टेज हो जाए, तो शायद फ्यूचर में ना मिले और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट से। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो गो फॉर इट। दूसरी बात यह है कि ये सेट मैंने MI स्टोर से लिया था तकरीबन 48,000 का, यस 48,000 का। इसके साथ मुझे एक एयर डॉट्स फ्री दिए गए थे एज ए गिफ्ट, तो इसके साथ गिफ्ट फीचर्स भी आते रहते हैं और इसके अंदर आपको हो जाता है। मार्केट के अंदर कुछ बंदे कह रहे थे कि प्राइस इसकी 44 या 45 के करीब है, डिपेंड करता है कि किस सेलर से ले रहे हैं। प्लस मुझे जब फ्री गिफ्ट तकरीब 3,000 या 4,500 के बीच में कहीं आती है, तो वो भी मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया। एक के साथ 2 चीज़ें आ गई और मुझे एक अच्छी चीज़ भी मिल गई। तो अगर आपको इस तरह से देख रहे हैं तो फिर प्रमोशन के साथ देखा करेंगे कि प्रमोशन कहाँ पे मिल रही है, क्या MI स्टोर के ऊपर है या नहीं और दूसरी चीज़ों के ऊपर है या नहीं, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आते हैं कि इसके अंदर जो अपडेटेड MIUI है वो 12.5.6 है।
یہ جا رہا ہے اب 13 کے اوپر. ابھی اس کے اندر بہت سارے ایسے بگز ہیں جو کہ ریموو کرنے چاہیے، جو کہ میں ابھی آگے سیکشن میں ڈسکس کرتا ہوں. کیمراز کے اوپر بات کرتے ہیں. کیمراز اور وی لاگنگ کے لیے ہینڈ ان ہینڈ چلتا ہے. اگر آپ وی لاگرز ہیں، دس انفارمیشن could be very useful to you. نمبر 1، although it has a 4K capabilities، لیکن اس کے 4K کے اوپر میں نے بہت ہی لمیٹڈ طور پہ استعمال کیا ہے. اگر آپ کو ایسا ضرورت پڑتی ہے اور آپ کو بہت ہی 4K کی فوٹیج ہی چاہیے تو آپ کے پاس کیمرہ یا موبائل سٹینڈ ہونا چاہیے، تب جا کے یہ آپ کو فیچر بہتر دے سکتا ہے. نمبر 2، 1080p کے اوپر اگر آپ بناتے ہیں اپنی ویڈیوز تو آپ 30 فریم پر سیکنڈ کے اوپر رکھ سکتے ہیں. اس کے اندر بھی لمیٹیشنز ہے کہ آپ اسٹیبلائزر اسی 1080 اور اس سے بلو کے نا ورژن کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں کر سکتے. تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ اگر آپ کو اس کے اسٹیبل آپشن استعمال کرنا ہے تو اس کو آپ کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا پڑے گا. یہ بھی بتا دوں کہ اس کا جو اسٹیبلٹی کا ہے آپشن وہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اس کے اندر آپ کو ہر بار بٹن دبانا پڑتا ہے، وہ فکس نہیں رہتا، تاکہ آپ ان کنٹرول رہیں اور آپ کو کس طرح کی فوٹیج چاہیے تو آپ اس کو ایزیلی مینوور کر کے بنا سکیں. نمبر 3، کرنٹ ٹرینڈ کے ساتھ اس کی جو پرائس رکھی گئی ہے 48 کے حساب سے جو مجھے ملا تھا لاسٹ ٹائم، تو وہ میرے خیال سے مناسب ہے، کیونکہ اس سے بلو جا نہیں سکتی پرائس، اور پرائس ہائکس بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں جس کے اندر موبائل کی پرائسز سٹیبل نہیں ہیں. تو جو آپ کے فیچرز چاہ رہے ہیں وہ اس رینج کے اندر ہی ملیں گے. آج کل موبائل کے اندر ٹرینڈ چلا ہے کہ آپ کے پاس ایک میکرو فیچر بھی آتا ہے جس وجہ سے آپ زوم کر کے اور اس کی بہتر پکچرز لے سکتے ہیں، چاہے کوئی بگ ہو، کوئی اسپائڈر ہو، کوئی انسیکٹ ہو، یا کوئی ہے نا فلاورز کی آپ لینا چاہتے ہیں، اس کو زوم کر کے ایک کیمرہ اسپیشلائز ہوتا ہے جو کہ میکرو ہوتا ہے. اس موبائل کے اندر اس کو ایک اور لیول پہ لے گئے ہیں جس کے اندر سپر میکرو فیچر ہوتا ہے. جو آپ تصویریں لے تو اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہوتی ہے، وہ اور ان ڈیپتھ جا کے لیتا ہے. یہ ایک دوسرے موبائل سے ہٹ کے کافی ایک ڈفرینٹ فیچر ہے. نمبر 5 پوائنٹ پہ کہ اس کی جو بلڈ کوالٹی ہے، میں اس کے اوپر بھی سرپرائز ہو گیا تھا کہ انہوں نے اتنی اچھی بلڈ کوالٹی بنائی ہے، جو کہ میں بھی حیران ہوں. اور اس طرح سے ان کے جو اوور آل اسٹرکچر ہے وہ کتنا مینٹینڈ ہے اور کتنا صحیح رکھتا ہے. ایون میں نے اس کو 4-5 بار گرا بھی دیا، نو ڈاؤٹ کیسنگ میں گرایا ہے، لیکن 4-5 بار گرانے کے باوجود بھی اس کا ہے نا کوئی ایسا نقصان یا وہ کوئی ورکنگ کے اندر کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے. اب اس کے ایشوز کے اوپر آ جاتے ہیں جو کہ سب کے دماغ میں رہتا ہے کہ یہ فون کا ایشو ہے کیا، یا ہمارے لیے خریدنے کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. یہ فون ان کے لیے بہتر ہے جو کہ وی لاگنگ کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2، یا جن کو اسٹائلش فون رکھنا ہو ایک ریزنیبل اماؤنٹ کی رینج کے اندر، تو یہ اس کا بلڈ کوالٹی اور اس کے جو آؤٹ لک ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. پلس اس کا کیمرے کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے، ایون دو کہ ویڈیو کے حساب سے تھوڑا سا مجھے 4K کے اندر ایشو رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کا ایک نمبر 1 پوائنٹ پہ میں یہ کہوں گا کہ ہر ریڈمی کے اندر ایڈورٹیزمنٹ کا ایک سیکشن آتا ہے، پتہ نہیں کیوں ڈالا ہوا ہے. ایک فون کو جب بیچ رہے ہیں تو میں نے کوئی ایسی مارکیٹ کے اندر نہیں دیکھا فون جس کے اندر ایڈورٹیزمنٹ بلٹ ان ہوتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیوں ڈالا ہوا ہے جب وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں پروڈکٹ کو، اور کوئی ہے نا کسٹمر چاہتا نہیں ہے کہ اس میں ایڈورٹیزمنٹ ہو. نمبر 2 کہ اس کے اندر ہی ایڈورٹیزمنٹ ختم کرنے کے باوجود بھی کئی جگہ پہ پھر بھی اس کے ذرات رہ جاتے ہیں. وہ مجھے فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے ریموو کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح سے انفارمیشن ہے تو ضرور کائنڈلی شیئر کیجیے گا. نمبر 2 کے اوپر آتے ہیں. اس کا جو لائٹ سینسر ہے، جب آپ کال دباؤ اور لائٹ پڑ رہی ہو کسی اینگل سے تو وہ آٹومیٹکلی کچھ سینسر اس کے کام کرتے ہیں کہ وہ بند کر دیتا ہے، اسکرین بلیک ہو جاتی ہے. تو آپ ہے نا کال کرتے وقت پھر اس کے اندر فنکشن نہیں کر سکتے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو ایشوز ہوتے ہیں. اس کے اندر کچھ لوگوں نے مجھے کمپلین یہ بھی کی ہے کہ جب کال آتی ہے تو فوراً کٹ جاتی ہے 2 یا 3 کالز کے بعد یا بیلز کے بعد. تو وہ بھی مجھے نہیں پتا کہ کن کا ہے، لیکن مجھے 3-4 بندوں نے ضرور بتایا ہے کہ اس کے اندر کال کٹ جاتی ہے. اب آتے ہیں اس کے اوور ہیٹنگ کے اوپر. بہت ساری میں نے ریسرچ بھی کی اور بہت سارے لوگوں نے کہا بھی ہے کہ اس کے اندر کچھ اوور ہیٹنگ کا ایشو ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس کے اندر اوور ہیٹنگ کا ایشو ہے. جب بھی آپ اس کو ایکسیس میں استعمال کرتے ہیں سارے فیچرز آن کر کے تو یہ اوور ہیٹ ہو جاتا ہے بنسبت دوسرے موبائلز کے جو کہ میں جانتا ہوں. برانڈڈ نوکیا ہو گیا، سیمسنگ ہو گیا، اس کے اندر یہ بہت کم ہے اس طرح کے ایشوز. اوور ہیٹنگ کا ایشو آ سکتا ہے. میری بیسٹ یا میں نے جو طریقہ آزمایا ہے اس کو ختم کرنے کا یا منیمائز کرنے کا فار دا ٹائم بینگ، کہ آپ اپنی انٹرنیٹ سروسز اور دوسری جو بھی آپشن ہے بالکل بند کر دیں، سب کچھ ختم کر دیں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو سکے. ودن 15 to 30 منٹس یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آپ پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگین اس کے اوور آل جو فنکشن ہے وہ شاید اوور ہیٹنگ کی وجہ سے پرابلم کر سکتے ہیں. نمبر 4 پوائنٹ پہ آتے ہیں.
سب سے اریٹیٹنگ ایشو اس کی جو تھیم سٹور کے اوپر چیزیں ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں پاکستان میں. اور میں نے ایک دو بندوں سے اپنے پرانے وی لاگ میں بھی کسی سے پوچھا تھا کہ ریڈمی کے اندر ہے یا نہیں, تو انہوں نے بتایا تھا کہ نہیں آتے ہیں پاکستان کے سٹور میں. کافی ٹائم ہو گیا ریڈمی کو, کافی اچھا مارکیٹ کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر تھیم سٹورز نہیں دے رہا. آئی ہیو نو آئیڈیا وائی. اگین میں اپنے ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس اس کی کوئی انفارمیشن ہے تو ضرور کمنٹس کے اندر شیئر کریں, تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ یہ معاملات کیا ہیں اور کہاں کب تک جا کے ریزالو ہوں گے. میں نے دیکھا ہے انڈونیشیا اور دوسری کنٹریز کے اندر یہ سٹورز ہیں, لیکن یہاں پہ کیوں نہیں دے رہے. نمبر 5 ایشو جو اس کے ساتھ کور آتا ہے, اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیمرے کو پوری پروٹیکشن نہیں دیتا. اس کے لیے آپ کا حل یہی ہے کہ آپ ایک بہتر کور لے جو کیمرے کی پروٹیکشن ذرا بہتر دے سکے, ان ڈیپتھ تھوڑا سا اور ابھرا ہوا ہو, تاکہ اس کو ایک اور سیکیورٹی لیول دے سکے. ورنہ جو اس کے ساتھ جو کور آتا ہے وہ کیمرے کی لینسز کو پروٹیکشن نہیں دیتا, گھس سکتا ہے اور دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں. تو آپ بہتر ہے کہ اپنے لیے کور ضرور لیجیے گا. اچھا, اس ساری بکواس کو سم آف کرتے ہیں کہ باٹم لائن کیا ہے اور باٹم لائن کا فائدہ کیا ہے, اور اس فون کا کیا فائدہ ہے کہ جو ہمیں ہے نا اس طرح کی انفارمیشن دی جا رہی ہے. سمپل سی بات ہے, لیس دین 50,000 کے اندر اگر آپ کو فون لینا ہے تو یہ بہت زیادہ بہتر آپشن ہے. لیکن اس کا یہ بھی ایشو ہے کہ یہ مارکیٹ کے اندر بہت جلدی شارٹ ہو سکتا ہے, جو کہ میرے حساب سے ایک اچھی نیوز بھی نہیں ہو سکتی نہ بری نیوز ہو سکتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اوپر کتنی پرچیزنگ پاور اور کیا حساب کتاب ہے. نمبر 2, یہ بائرز کے لیے, ان بائرز کے لیے ہے جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, جن کو ایک اسٹائلش فون رکھنا ہو, اور دوسرا جو وی لاگرز ہیں یا ویڈیو بلاگرز ہیں جن کو اپنی ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں, ان کے لیے بہترین ہے. اس کے کامن بندہ بھی رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ اسپیسیفک یوز کے حساب سے بھی جنرلی بھی بہت اچھا فون ہے, اس کے اندر چیزیں رکھ سکتے ہیں. جو ایشوز میں نے بتائے تھے اس میں سے سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ یہ سینسرز, ایڈز اور اوور ہیٹنگ کے جو 3 مسئلے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. یہ ریڈمی کے کنٹرول کے اندر ہے اور ان کو اس کے اوپر فوکس کرنی چاہیے. بھائی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس طرح کی چیزیں کیوں ڈال رہے ہیں. ایک فون کو جو مڈ رینجر ہے اس کو پورٹریٹ کرتے ہیں کہ ہائی اینڈ رینجر ہے, اور پھر بھی یہ اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں. یہ کسٹمرز کے لیے بہت ڈی سیٹسفیکشن دیتا ہے. تو یہ ایشو ارائز نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ ریڈمی والے کیا کرتے ہیں, ان کے حساب سے کیا ہونا چاہیے.